بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ وصیت اس باپ کی ہے جو فنا ہونے والا اور زمانے کا اقرار کرنے والا ہے، جس کی عمر پیٹ پھیرائے ہوئے ہے اور جو زمانے کی سختیوں سے لاچار ہے اور دنیا کی برائیوں کو محسوس کر چکا ہے اور مرنے والوں کے گھر میں مقیم اور کل کو یہاں سے رخت سفر باندھ لینے والا ہے۔ اس بیٹے کے نام جو نہ ملنے والی بات کا آرزومند، جادے عدم کا راہ پیما، بیماریوں کا ہدف، زمانے کی حد گردی، مصیبتوں کا نشانہ، دنیا کا پابند اور اس کے فریب کاریوں کا تاجر، موت کا قرضدار، اجل کا قیدی، غموں کا حلیف، حزن و ملال کا ساتھی، آفتوں میں مبتلا، نفس عاجز اور مرنے والوں کا جانشین ہے۔ اما بعد، تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ میں نے دنیا کی روگردانی، زمانے کی موزوری اور آخرت کی پیش قدمی سے جو حقیقت پہچانی ہے، وہ اس امر کے لیے کافی ہے کہ مجھے دوسرے تذکروں اور اپنی فکر کے علاوہ دوسری کوئی فکر نہ ہو، مگر اسی وقت جبکہ دوسروں کے فکر و اندیشے کو چھوڑ کر میں اپنی ہی دھن میں کھو گیا ہوا تھا اور میری عقل و بصیرت نے مجھے خواہشوں سے منحرف و روگرداں کر دیا تھا اور میری عقل کا معاملہ کھل کر سامنے آ گیا اور مجھے واقعی حقیقت اور بے لاگ صداقت تک پہنچا دیا۔ میں نے دیکھا کہ تم میرا ہی ایک ٹکڑا ہو، بلکہ جو میں ہوں وہی تم ہو، یہاں تک کہ اگر تم پر کوئی آفت آئے تو گویا مجھ پر آئی ہے اور تمہیں موت آئے تو گویا مجھے آئی ہے۔ اس سے مجھے تمہارا اتنا ہی خیال ہوا جتنا اپنا ہو سکتا ہے، لہٰذا میں نے یہ وصیت نامہ تمہاری رہنمائی میں اسے معین سمجھتے ہوئے تحریر کیا، خواہ اس کے بعد میں زندہ رہوں یا دنیا سے اٹھ جاؤں۔ میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ اللہ سے ڈرتے رہنا، اس کے احکام کی پابندی کرنا اور اس کے ذکر سے قلب کو آباد رکھنا، اسی کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہنا۔ تمہارے اور اللہ کے درمیان جو رشتہ ہے اس سے زیادہ مضبوط رشتہ بھی ہو سکتا ہے، بشرط یہ کہ مضبوطی سے اسے تھامے رہو، واضح پن سے دل کو زندہ رکھنا اور زہد سے اس کی خواہشوں کو مار دو، یقین سے اسے سہارا دینا اور حکمت سے اسے پرنور بنانا، موت کی یاد سے اسے قابو میں کرنا، فنا کی قرار پر اسے ٹھہرانا، دنیا کے حادثے اس کے سامنے لانا، گردش روزگار سے اسے ڈرانا، گزرے ہوں کے واقعات اس کے سامنے رکھنا، تمہارے پہلے والے لوگوں پر جو بیتی ہے اسے یاد دلانا، ان کے گھروں اور کھنڈروں میں چلنا پھرنا اور دیکھنا کہ انہوں نے کیا کچھ کیا، کہاں سے کوچ کیا اور کہاں اترے اور کہاں ٹھہرے۔ دیکھو گے تو تمہیں صاف نظر آئے گا کہ وہ دوستوں سے منہ موڑ کر چل دیے ہیں اور پردیس کے گھر میں جا کر اترے ہیں، اور وہ وقت دور نہیں کہ تمہارا شمار بھی ان میں ہونے لگے۔ لہٰذا اپنی اصل منزل کا انتظار کرو، اپنی آخرت کا دنیا سے سودا نہ کرو، جو چیز جانتے نہیں ہو اس کے متعلق بات نہ کرو، اور جس چیز کا تم سے تعلق نہیں ہے اس کے بارے میں زبان نہ ہلاؤ۔ جس راہ میں بھٹک جانے کا اندیشہ ہو اس راہ میں قدم نہ اٹھاؤ، کیونکہ بھٹکنے کی سرگردانیاں دیکھ کر قدم روک لینا خطرات مول لینے سے بہتر ہے۔ نیکی کی تلقین کرو تاکہ خود بھی اہل خیر میں محسوس ہو، ہاتھ اور زبان کے ذریعے برائیوں کو روکتے رہو، جہاں تک ہو سکے بروں سے الگ رہو، خدا کی راہ میں جہاد کا حق ادا کرو اور اس کے بارے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا اثر نہ لو، حق جہاں ہو سختیوں میں فاند کر اس تک پہنچ جاؤ، دین میں سوچ بوجھ پیدا کرو، سختیوں کو جیل لے جانے کے خوگر بنو، حق کے راہ میں صبر و شکیبائی بہترین سیرت ہے، ہر معاملے میں اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دو، کیونکہ ایسا کرنے سے تم اپنے آپ کو مضبوط پناہ گاہ اور قوی محافظ کے سپرد کر دو گے۔ صرف اپنے پروردگار سے سوال کرو، کیونکہ دینا اور نہ دینا بس اسی کے اختیار میں ہے۔ زیادہ سے زیادہ اپنے اللہ سے بھلائی کے طالب رہو، میری وصیت کو سمجھو اور اس سے روگردانی نہ کرو۔ اچھی بات وہی ہے جو فائدہ دے،
اور اس علم میں کوئی بلائی نہیں جو فائدہ رسا نہ ہو، اور جس علم کا سیکھنا سزاوار نہ ہو اس سے کوئی فائدہ بھی نہیں اٹھایا جا سکتا۔